کے برابر کر دیا. بات پہنچی تڑپ اٹھے مفتی صاحب فرمانے حضرت جی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا جی وہ جو شکایت کہتے ہیں ایسے خطیبوں کا گلا اگر آج مفتی عبدالحکیم نہیں دبائے گا یا اپنے دلائم دبائیں گے تو کل یہ پھر بات عام ہو جائے گی, یہ چھٹی مل جائے گی. جیسے آج قرآن حکیم کے بھی نام بدلے جا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں قرآن حکیم کا نام رب نے رکھا ہے, نام بدلے جا رہے ہیں. کوئی صحیح فہد کلام کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا سن رہے ہیں. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ چل رہا ہے معاملہ. جو شیخ خطابت میں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے مگر فرمانے لگے کہ آج اگر اس کا کلا کما نہ کیا کل یہ بات عام ہو جائے. پیدل چلے چڑھوئی تک پہنچے, وہاں کے کوئی گاڑی کا بندوبست نہیں تھا. چڑھوئی سے پیدل چل کے گئے اور اس گاؤں میں جا کے عشاء کی نماز کے بعد اعلان کیا, اس نے صحیح کر رہی تھی کہ فوراً سارے پہنچے. رات بھر وہاں جا کے لوگوں کی ذہن کو درست کیا اور وہ جو خطیب صاحب آئے تھے ان کو پیغام چھوڑا کہ اللہ سوچ سمجھ کے آزاد کشمیر کی دھرتی میں قدم رکھنا. مفتی عبدالحکیم زندہ. جب مفتی صاحب کو ہم نے جملہ سمجھا ایک وقت آیا, کوئی پریشان ہو نہ ہو, میں پریشان کہ میرے اللہ اس مشن کا کیا بنے گا, یہ سلسلہ کیسے چلے گا, کیا ہوگا. گزرتے مفتی صاحب کی جملہ کی کور پہ حاضری دیتے, ہاتھوں مانگتے حاضری پیش کرتے. ایک تعلق تھا جو میں نے آپ کو بتایا, گاہے گاہے میرپور سے گزر ہوتا مسجد میں نماز ادا کرتے, سوچتا میرے اللہ یہ معاملہ کیا بنے گا, مگر پھر تسلی اپنے دل کو دے دیتا کہ ایک مرد درویش کا جلایا ہوا چراغ یہ روشن رہے گا, یہ دھوپوں سے نہیں بجھے گا, یہ روشن رہے گا. اور وہ وقت بھی تھا آج سے کچھ سال پہلے. یہ مفتی صاحب گواہ ہے کہ میں نے اور ان نے میرپور میں یہ تبادلہ خیال ہوا کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا. تو کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, دعا ہوئی تھی نا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اور ایک سال کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی مسجد کا سگے کو قیام بھی ہو گیا. مگر اصل جو وہ روحانی پاور, وہ روحانی فیض جو اللہ کے محبوب, اللہ کے مقبول بندے اپنی قبروں میں لیٹ کے بھی جاری کرتے ہیں, اس کی مثال ہے آپ کے اور میرے سامنے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ پیر سیال, خواجہ قمر الدین سیال جو اس وقت بھی شیخ القرآن ہے اور میرے نزدیک آج بھی شیخ القرآن ہے. سبحان اللہ. ویسے تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں شیخ القرآن, ہم خوش ہو جاتے ہیں, مگر جو میرا اپنا میزانیہ ہے یا میرا نظر ہے یا میری اپنی سوچ ہے, اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہے, اس کے اوپر تو کسی کا قبضہ ہے. میرے نزدیک اس وقت بھی شیخ القرآن تھے, آج بھی شیخ القرآن. سیال شریف میں وار ہوگا, تقریر فرما رہے تھے اور بات چی ہو رہی تھی یہ تکون من فراست المومن فإنه ينزل بنور اللہ, کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حیات و ممات میں گفتگو ہو رہی ہے, حیات اولیاء میں بات ہو رہی ہے. سلسلہ چل رہا تھا, عظیم سلسلہ تھا. بڑے بڑے لوگ علماء, بڑے بڑے لوگ علماء, استاد علماء, مولانا عطا محمد بدیالوی بھی وہاں بیٹھے موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اور استاد الحافظہ حضرت علامہ مہدی صاحب لاہور میں وہ بھی تشریف لائے. بہت سارے کم سے گنوں میں بہت سارے بیٹھے ہوئے. مگر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب بندے سے تعلق رکھتا اور ان میں سے بالخصوص اس کی اولاد سے تعلق رکھنے والا جب کسی مشن میں نکلتا اور ان مشن میں سے سب سے الفا مشن جو ہے وہ دین کا مشن ہے, جب اس دین کے مشن کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ حوت رکھے والے کا مجھے سامنے آج بھی میرے سامنے کہ قبر سے اتنا باہر نکل کے وہ اپنے اس بھیجے ہوئے
نگہبانی کرتا ہے کہ کیا اس کی ایک بات اختر پیر علی پور شریف حضرت نے سنائی تھی، اور وقت کا دامن تنگ ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر بعد میں ہمارے لیے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جی نماز لیٹ کر دی، نماز لیٹ کرا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسا سلسلہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ صد الحمدللہ کہ وہ جو تھوڑی سی مایوسی آئی تھی، معمولی سی مایوسی آئی تھی، اس مایوسی جو ہے وہ خوشی میں بدلی، اور آج یہ رنگ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں جو امید نہ ہو حیران، اے بار تو اپنی کشت بینا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، جہاں پہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بزرگوں کا فیض ہے. اس میں بابلی شریف کا تذکرہ کروں، محدث علی پوری کا تذکرہ کروں، حضرت پیر حیدر شاہ امیر حضرت حزب اللہ جلال پوری کا تذکرہ کروں، کن کن بزرگوں کا میں تذکرہ کروں. وہ تو انگت ہیں جن کا فیض محفوظ ہے اور وہ فیض چل رہا ہے. امید کرتا ہوں، نا امید نہیں، نا امیدی جو ہے یہ بڑی غلط چیز ہے، بڑی بری چیز ہے. اور امید ہوں انشاءاللہ کہ وہ سلسلہ، وہ چراغ جو مفتی صاحب نے جلایا تھا وہ روشن ہے اور روشن رہے گا قیامت کی صبح تک روشن رہے گا. ایک آخری بات، گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے دھاری باغ، گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے دھاری باغ. تھوڑا سا آپ کی سمجھ تھوڑی دیر بعد ہم دھاری باغ، دھاری باغ میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، پاکستان کی گورنمنٹ کی. اس جلسے کی صدارت حضرت پیر جماعت الاسلام کر رہے ہیں. یہ تاریخ کی بات ہے، کسی کا راز بالکل ذمہ دار کا. وہاں دیکھا تو محدث اعظم پاکستان، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہے، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب لائن پوری اور فیصلہ بازی. حضرت امیر ملت جانتے تھے یہ کون ہے، بازو سے پکڑا تو نے کہا حضرت آپ، کہا جی میں یہاں آ گیا ہوں، کوئی ماننے والے تھے، عقیدت مانتے لے. بازو سے پکڑا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میرے ساتھ رہنا. بازو سے پکڑا ساتھ رہنا چاہیے. فیصلہ باد بابا رسولی شاہ اس سالانہ کانفرنس ہو رہی، صدارت کی جماعت نشا ختم رہے گی، اور آپ نے ایک عہد لیا. وہ عہد کیا تھا کہ فیصلہ باد والے لوگوں دھوپ میں بیٹھے ہوئے، حالانکہ دھوپ نہیں تھی، دھوپ میں بیٹھے ہوئے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں میں ایک پودا لگاؤں اور اس کی چھاؤں پوری دنیا میں چھا جائے، مگر اس کو یہ ابیاری آپ نے کرنی ہے، ابیاری آپ نے کرنی ہے. کیا یہ بات منظور ہے؟ یہ جب بات ہوئی تو حضرت امیر ملت کے فرمان پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ پودا میرے پاس ہے، وہ پودا میں لگانا چاہتا ہوں. اب دیکھ اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، ابھی کوئی گاڑیاں تو نہیں تھیں اس وقت، کوئی جیپیں تھیں یا گاڑیاں تھیں. ابھی یہ ملت تھے، ٹرین میں سفر کرتے تھے، وقت ہے امیر پیر تھا، امیر ملت تھے. اور یہ بھی بات جو ہے آپ کے پیشی گلاب کروں میں، امیر ملت بڑے امیر تھے، محدث علی پوری کے نام سے مشہور تھے. آپ نے فرمایا کہ میں پودا لگانا چاہتا ہوں، اور وہ پودا میرے پاس، وہ پودا میں لگانا چاہتا ہوں، وہ پودا میرے پاس. ادھر ادھر دوست دیکھنے لگے کہ وہ پودا کون سا ہے، کون سا پودا ہے وہ جسے لگانا چاہتے تھے. تو وہ حضرت علی پوری وہ تھے کہ جنگ کے سر کے اوپر جب امیر ملت کی دستار رکھی گئی تو 30,000 علماء کا مجمع تھا بنارس میں. یہ گوگا نہیں، 30,000 علماء و مشائخ کا مجمع. اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ دستار کس نے سر پہ رکھی، پتہ ہے آپ کو میں عرض کرتا ہوں، وہ دستار کس نے سر پہ رکھی. دستار ٹیبل پہ رکھی گئی 30,000 علماء و مشائخ کا مجمع، مگر جس نے دستار پہ رکھی تھی سر پہ کہ ہم پاکستان ہندوستان میں کسی کو واحد کہا کہ رائے اپنے امیر منتخب کرتے ہیں، وہ مولوی محمد اسحاق اہل حدیث منتے بھی، محمد اسحاق منتے بھی کٹر اہل حدیث تھا، جسے وہ دستار اٹھا کے سر پہ رکھتی. اس نے کہا کہ بلاش
بلا کسی ہی لوگ سے اور باہر کا اب وہ حیدر بن فیصلہ آباد والے دیکھنے لگے کہ بھئی وہ پودا کون سا ہے، تو آپ کھڑے ہوئے اور محدث سے اعظم پاکستان کو کھڑا کیا، ممبر میں بٹھا دیا، آپ نے فرمایا میں پودا لگاتے جا رہا ہوں اور اس پودے کی بیانی کرنی ہے۔ اب دیکھنے سے شوق آپ ہوتی ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں وہ فیضان کی موتی بکھر رہی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو پودا سرزمین کشمیر میں لگا وہ آج الحمدللہ بارآور ہے۔ درمیان میں تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، مگر ایک طرف سے پریشانی آتی تھی تو دوسری طرف سے سکون بھی مل جاتا تھا۔ نہیں، پیچھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ سیدھا کر لیں گے، آگے پیچھے بھٹکنے نہیں دیں گے، پیچھے کوئی جانا بیٹھا ہوئے تھے ہلنے نہیں دینا، پھر اسے دینا چاہ نہ جاتے۔ بڑے بڑے بھٹکے میں لوگ بیٹھے، بڑی عمر رسیدہ مذہب نمایا وہ آئیدہ نہیں، میں بڑے بڑے بھٹکے لوگ بیٹھے، بڑے بڑے لوگوں جو نتھے لوگ بیٹھے، مگر الحمدللہ کہ انہوں نے آخر کا رکھوں سے یہ اچھی ہے۔ اللہ پاک اس آستانے میں سلامت رکھے، اس آستانے میں دل دگرا رات چرولی ترقی عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، مفتی ابن مفتی، دعاواں بھی شامل حال، انہوں نے نگاہ فیض بھی شامل حال، دوست اللہ تعاون بھی شامل حال۔ پھر اس تو بعد اے ساڑھا بچپن کا ساتھی حافظ عبدالمجید صاحب، صوفی محمد اکبر صاحب صدا 20,000 روپے انہوں نے مسجد کے لیے دیا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ منظور فرمائے۔ ویسے تو ہم بہت خرچ کر دیتے ہیں، اس طرح اگر رک کروں تو بہت خرچ کر دیتے ہیں، یہاں پہ میں نے بڑے خرچ ہوتے دیکھے ہیں، مگر وہ انہوں نے 20,000 روپے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کا یہ حصہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ مزید بھی اب یہ نہیں کہ یہ پایا تکمیل پر پہنچ گیا کام، ہمیں سے آگے گزرنا ہے، اس مسجد کو بھی پایا تکمیل پر پہنچانا ہے، اور پھر بعد میں دربار کی باری آئے گی۔ حاجی محمد رمضان صاحب جی 5,000 حاجی محمد رمضان صاحب 5۔ اب میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈرے جھکے نہیں، ہاں جی سمجھ گیا نا، یہ سلسلہ کرنا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر سے لے کر آئے ہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ وہ گھر سے لے کر آئے ہیں، انہوں نے اشارہ کر دیا 5,000 کرنے کا، 20,000 کا میرا، اس لیے بھی نہیں آپ کو بلایا کہ ہم چندہ آپ سے مانگے، یہ بھی نہیں ہے، مگر ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا جو ہے یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم برکت دے گا دنیا کے کاموں میں، تو ہم خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس کام میں بھی اللہ کرے۔ یہ کتنے ہیں جی؟ یہ 5,000 انہوں نے دیا ہے، یہ تو بھلے کی بات نہیں ہے کہ پیر لینا اسی پر میرا حل جیب اور میرا خیال ہے 13,000 روپے ایک گل چنگی جی لگی تھا 200 رکھ لینا دیر بیٹی جائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ مزید بھی جڑے ساتھی ہمت کرے ہو کوئی بات نہیں۔ حافظ محمد سجاد صاحب نے مسجد شریف آپ 10 کے عنایت فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نماز کا وقت قریب ہے، 3:09 اوتھے لگوں گے 10 وقت گھنٹے لگے گا میرا، کیونکہ اپنے نماز کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے سب کی حاضری قبول فرمائے۔ باقی میری اپنی سوچ نہیں فکر ہے کوئی بھی کہ اس راستے چلتے ہیں آپ گھاٹا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو یار 40 سال ہو گئے چکی پینا پیا، 40 سال ہو گئے چکی پینا پیا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے۔ جس ہستی دن آپ کل کے انہوں نے کبھی رکھا نہیں، وہ گھاٹ پہنچوں تو پہلے میری سارے معاملات سے لے کر چھوڑ دیں۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔
ہے پہلے نماز پڑھنی ہے ختم کرنے حاجی صاحب حافظ عبد المجید صاحب فرما رہے ہیں کہ عبد المجید بیٹا ہے وہ طرف سے اسپیشل دعا کرنی کہ اللہ اولاد دینی نے عطا فرمائے أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك ایک مرتبہ سورہ فاتح شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ واقعی نشان محترم آدمی فیصلہ کے ساتھ داخلہ سے انہوں نے بھی ہے اس میں کلمہ شریف صبح اسی طرح یا سلام سبحان اللہ اور یہ 2-3 فہرستیں ہیں خاصی طویل پروردگار عالم سب کی عدد کو بہتر جانتا ہے جو حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے کلام نظام سے اسی طرح مولانا حافظ محمد صادق صاحب ان دو مردومی ان کے لیے دیگر جو بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں سب کے لیے حضرت کی صاحب دعا فرمائیں گے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ پڑھا ہے وہ سب مل کر کے اس آستانے سے متعلق محترم اسلم بٹ صاحب محمد اسلم بٹ صاحب لاہور سے ان کا تعلق تھا اور خالد صاحب یہ گزشتہ ایام ان حضرات کا مثال ہوا ہے دیگر جو بھی لوگ ہیں اور اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے
حضرات کے لیے حاجی صاحب محترم بڑے شہر اخلاص رحمت اللہ صاحب بڑے خوبصورت انہوں نے سرکار کی نعت بھی بڑی ہے تو سب کے لیے آپ سارے مولا قدوس کلام پاک تمام سلام تیری رضا واسطے تیری خوشنودی واسطے تیرا قرب حاصل کرنے واسطے تیرے نادی بارگاہ رحیم کریم تمام کلمات تیرے بعد رہنے بھی ختم حضرت شریعی حضرت کی دوستانی تیری بارگاہ رحیم کریم چھ میرے اللہ تو قبول مجھول حضور اللہ اے میرے اللہ سبھی ختم دی طرفوں تمام دوست احباب دی طرفوں یاران طریقت دی طرفوں شاگردان دی طرفوں تمام کلام پاک مفتی صاحب کی تاریخ تمام جتنے گروپ کا حدیعت عقیدت نظرانہ عقیدت حدیعت تحفہ نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت عالم کل بھی واقعہ بے قصرہ ہوتا حاضری میرے اللہ تو قبول فرما حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریم دینا تمام انبیاء و رسول اصحاب اصحابیات ازواج مطہرات امہات المؤمنین اہل بیت اطہار اشراف و اشراف تابعین تبع تابعین شہیدان قدر شہیدان یہود شہیدان اسلام شہیدان کربلا امامین نظام مشاہد نظام رسول العالمین جملہ مومنین و مومنات صلاح اولیاء کاملین دی بارگاہ شہادت کو قبول فرما بالخصوص نظر معین علیہ عقیدت و محبت توسل حضور صلی اللہ علیہ حضور قبلہ مفتی صاحب مفتی محمد عبداللہ صاحب رضوی صدق مفتی عبدالحکیم صاحب آپ کے ساتھ افغان تمام خانوادہ جتنے بھی مسترک ہیں انہوں نے بلندی کے درجات واسطے سارے سوال قبول فرما جڑے سانسان دے آستانے دے متعلقین و متوسطین دنیا کو رسکا گیا انہوں نے بلندی کے درجات واسطے سارے سوال قبول فرما حضور قبلہ مفتی محمد اسلم صاحب نقش بندی جواب لگا انہوں نے بلندی کے درجات واسطے سارے سوال تو قبول فرما اسی جتنے بھی حضرین و ناظرین تیری بارگاہ میں جا میرے اللہ ساڑھے تمام خیش و اقربا حقدار جس سے ناصر نحاب دداب سسمان دنیا تو چلے گئے انہوں نے بلندی کے درجات واسطے سارے سوال تو قبول فرما الہ العالمین جس خلوص محبت پیار عقیدت اہتمام دینا اہتمام کیتا گیا میرے اللہ کو قبول منظور حضور فرما الہ العالمین جنہ ساتھیاں نے اس تیرے خالص تزین و آرائش ہے تعمیر و توصیل کرم درہم سوخانہ حصہ لیا جنہ ارادہ رکھ دیتا ہے جنہ حصے دیتے میرے اللہ نے رزق کی برکت مال جان کی برکت عزت آفروج برکت عطا فرما رزق کریم عطا فرما اپنی رحمتاں برکتاں نعمتاں دینا سب نوالا مال فرما تمام سنگتی حضری کو فرما میرے اللہ بیماروں سے عطا فرما قرضدار کی قرض دور فرما بے اولادہ میں اولاد لینا عطا فرما سید عالم صدقہ و خیرات آل رسول کا صدقہ بے اولاد لینا عطا فرما بالخصوص درخواست ہوئی عابد مجید بیٹے کی میرے اللہ سے اولاد لینا عطا فرما آئندہ واقعی اس محفل حافظات خوشیاں رہ گیا خوشیاں رہ گیا خوشیاں رہ گیا میرے اللہ قبول کی زکاة عطا فرما اپنی رحمتاں برکتاں نعمتاں دینا تمام دوستوں والا معاف فرما جھولیاں بھرپور فرما سب رفت کوئی میرے اللہ انہوں کی امیدہ بدلا میرے اللہ سبھی غلطیوں معاف فرما ختموں معاف فرما کوتاہیوں کی معافی عطا فرما میرے اللہ میرے ملک پاکستان عظیم پاکستان اندرونی بیرونی کنفشاں محفوظ فرما میرے ملک کی خیر میرے ملک کی رحمانے دلی ہے میرے اللہ اسلام کا گوڑ والا فرما عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد عطا فرما میرے اللہ اپنے محبوب کی صدقہ کرم فرما کرم فرما کرم فرما ساڑھے حالات کے قلب کرم فرما ساڑھے جنت خلوت کے کرم فرما ساڑھے محتاج کردار کے کرم فرما میرے اللہ جو رحیم کریم اپنے پیارے محبوب کی خیرات صدقہ عطا فرما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الراحمین ابھی اذان ہوگی شاہ صاحب آئے نا اندر ہی کیا کرنا ہے اے دیکھ دی بنا لی وہ بھی دال ہی ہے چلو وہ تے تو وچ آؤ منٹ سر بس ایک منٹ سر
زبردست قسم خوش آمدید. चलो चलो मैं तकेरी में ये टाइटल का ही ला दे ठीक है एक मेरी भी मन लीजिए था सही चाचा जी ये यार मैं थले करता रहे कैमरा ली होंगी उस टाइम से हाँ ऊंचे गाड़ो चा अल्लाह मैं पढ़ दो ये रहता है तो दसो हारना है मैंने नहीं पता मैं 5 मिनट लग सकता क्या प्रोग्राम है अल्लाह ये प्रोग्राम एक मिनट में किधर जा सन किधर ऐसा उधर पूरी कर और गली भी इधर मुंह मोड़ रहा है छोड़ो कमरे की तो दोस्ती है यहाँ चलो फिर रख ले अली इसको उधर फिर रख ले आ जाओ
بس اتنے ہی شہب اسرا کے دولہ پہ دائم درود شہب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نو
الانبیاء والمرسلین پروردگار عالم اس عرس پاک کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مولا جس عقیدت و محبت کے ساتھ اس عرس پاک کی تقریب کا انعقاد کیا گیا دور و نزدیک سے جو اہل عقیدت حاضر ہوئے اور اس تعمیر مسجد میں جن لوگوں نے دام دل میں قدم سکھ دے جس انداز میں حصہ لیا دے رہے ہیں پروردگار عالم سب کو دین دنیا کی عزت برکت عطا فرمائے جو کچھ پڑھا پڑھایا سنایا گیا اس پہ اپنی جناب سے جو اجر و ثواب دور مرتب فرمایا ہماری طرف سے سرکار کی عزتوں کے صدقے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح عطا فرما حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت لدھروی رحمۃ اللہ علیہ کی روح عطا فرما ان کے اطراف میں قرب و جوار میں پہلوؤں میں لیتے ان تمام مشائخ کو ان تمام مستورات کو عطا فرما پروردگار عالم روحانی فیضان حضرت مفتی اعظم حضرت اعلیٰ لدھروی رحمۃ اللہ علیہ کے اس روحانی فیضان کو عام فرما تعمیر و ترقی کے حوالہ سے تعلیم و تبلیغ کے حوالہ سے جو بھی سلاسل انہوں نے قائم کیے صبح قیامت تک مولا انہیں جاری و ساری فرما ان میں وسعت برکت عطا فرما حضرت صاحبزادہ قاضی عبدالرشید صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے علم میں عمر میں دینی خدمات میں اخلاص میں خیر و برکت فرما مدارس جو یہاں میر پر میں قائم ہیں مولا کریم ان میں جو طلباء تعلیم ہیں سب کو کامیابی لاہور سے کشمیر کے مختلف اطراف سے جو لوگ جن عقیدت کے جذبات لے کے آئے جو نیک جائز تمنا حاجات و مقاصد مولا کریم سب کو اپنی رحمت پاک کا صدقہ پائے تکمیل حافظ صاحب کے بیٹے عابد مجید عزیزم کو مولا اولاد نرینہ صالح اولاد نرینہ عطا فرما جتنے حاضرین ہیں سب کی نیک جائز تمنا حاجات پورا فرما مولا دیگر جن جن دعاؤں کے لیے کہا گیا بٹ صاحب کی بخشش و مغفرت فرما خالد بھائی کے درجات بلند فرما دیگر جو بھی نیک جذبات رکھتے ہیں پروردگار عالم تو سب کے دلوں کو ارادوں کو نیتوں کو بہتر جانتا ہے مولا سب کو اپنی رحمت پاک کا صدقہ سب کو ہر خیر و بھلائی سے وافر اس سے عطا فرما مولا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت کو سربلندی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه سدا بہار دئی